O Muballigh, for you it's my prayer. O Muballigh, for you it's my prayer. May you keep ascending success stair. O Muballigh, for you it's my prayer. May you keep ascending success stair. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ محترم اسلامی بھائیو، ایک بزرگ جنگل میں سفر کر رہے تھے کہ رات آ گئی، ہر طرف خوفناک درندے دندناتے پھر رہے تھے، انہیں خوف محسوس ہوا تو انہیں یہ حدیث مبارکہ یاد آئی کہ جو ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 بار رحمتیں نازل کرتا ہے۔ تو انہوں نے درود شریف پڑھ لیا، ایمان ان کا بے حد پختہ تھا، درود شریف پڑھ کر ایک جگہ سو رہے، ساری رات بڑے سکون سے گزاری اور کسی درندے نے ان کو چھوا تک نہیں۔ تو اسی سے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس لیے درود شریف یہ پڑھا کہ چونکہ ایک درود پڑھنے والے پر اللہ کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو جب مجھے اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں گھیر لیں گی تو بھلا کس درندے کی مجال ہے جو میری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے گا۔ تو یہ سب ایمان کی پختگی پر منحصر ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کا ایمان بڑا پختہ تھا اور ہمارا ایمان الحمدللہ ہے تو مومن، لیکن بہرحال فی زمانہ ظاہری اسباب کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہے۔ اللہ تعالی ہمارا بھی ایمان پختہ عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، آج میں آپ کو ایک ایمان افروز قرآنی واقعہ سناتا ہوں جو تیسرے پارے کے تیسرے رکوع میں سورہ بقرہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے سمندر کے کنارے پر ایک لاش
ملاحظہ فرمائیے. صورتحال یہ تھی کہ جب پانی آتا تو اس وقت مچھلیاں آ جاتی اور اس لاش کو کھاتی. پھر جب پانی اتر جاتا تو درندے اس لاش کو کھاتے. درندے جب کھا کر چلے جاتے تو پرندے اس کو چونچے مارتے اور وہ اس کو کھاتے. تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی جل مجدہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ بے شک تو قادر ہے، مجھے یقین ہے، لیکن مجھے یہ تجسس ہو رہا ہے کہ میں کاش اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھتا کہ تو کس طرح اس انسان کے جسم سے جو حصے مچھلیوں کے پیٹ میں چلے گئے، کچھ درندوں کے پیٹ میں چلے گئے، کچھ پرندوں کے پوٹوں میں چلے گئے، تو قیامت کے روز ان کو کس طرح اکٹھا کرے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا اے ابراہیم تم 4 پرندوں کو پالو اور ان کو خوب اپنے ساتھ ہلا ملا لو. جب یہ اچھی طرح تمہارے ساتھ ہل مل جائیں پھر ان کو ذبح کر دو. ذبح کرنے کے بعد سر اپنے پاس رکھ لو اور ان کا گوشت آپس میں بالکل ٹکڑے بوٹیاں کر کے قیمہ کر کے ملا لو بالکل. پھر اس قیمے کو ارد گرد کی مختلف پہاڑوں پر جا کر تھوڑا تھوڑا رکھاؤ. پھر ان کو تم پکارنا اور ہم تمہیں مطلب اپنی قدرت کا کرشمہ دکھائیں گے. چنانچہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے بحکم خداوندی 4 پرندے پالے. مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ 4 پرندے یہ تھے: مور، مرغ، کبوتر اور گدھ. یہ 4 پرندے آپ نے پالے. جب یہ اچھی طرح ہل مل گئے تو آپ نے ان 4 کو ذبح کیا، سر اپنے پاس رکھے اور باقی جو حصہ تھا جسم کا ان کو اچھی طرح پر ور جو بھی تھے اس کے سب کو مطلب نے کہ قیمہ کر ڈالا. قیمہ کرنے کے بعد پہاڑوں پر تھوڑا تھوڑا جا کر آپ رکھ آئے. اس کے بعد آپ نے اب ان کو بلانا شروع کیا. آپ نے فرمایا یا ایھا الدیک، اے مرغ، اے کبوتر، یا ایھا النسر، اے گدھ، یا ایھا الطاؤوس، اے مور. جب آپ نے ان کو پکارا تو فوراً وہ قیمہ جو تھا وہ اڑنا شروع ہوا، انہیں اچھلنا شروع ہوا، ان میں حرکت پیدا ہوئی اور پر کی پرزے اور قیمہ اچھل کر بالکل فضاؤں میں بکھرنے لگا اور ایک دوسروں کے جسموں میں پہنچنے لگا، حتیٰ کہ یہ قیمہ سب جدا جدا ہو کر الگ الگ ہو کر اپنے اپنے جسموں کی صورت میں پرور پہن کر، لیکن ابھی گردن ان کی کٹی ہوئی تھی، یہ سارے دھڑ تیار ہو گئے. اب یہ دھڑ اپنی ٹانگوں پر دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلام کی طرف لپکے اور خود ہی جا کر اپنے اپنے سروں کو انہوں نے پہن لیا اور 4 پرندے کھڑے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالی نے یہ مطلب کرشمہ دکھایا. یہ 4 پرندے مطلب ہے کہ سر بھی ملا چکے اور اب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور سروں کو ملانے کے بعد وہ دانا بھی چگنے لگے اور اپنی اپنی بولیاں بھی بولنے لگے. جیسے مرغ بانگ دیتا ہے، کبوتر گٹر گوں کرتا ہے، اس طرح وہ بولنے شروع ہو گئے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ روح پرور منظر دیکھا تو آپ کے دل کو اور بھی اطمینان اور قرار حاصل ہو گیا. اس واقعے کو سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی اس طرح بیان فرماتا ہے. میں اب آیتیں پڑھوں گا اور ترجمہ حسب عادت آقا نعمت مجدد دین و ملت عاشق ماہ رسالت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا پیش کروں گا کنز الایمان شریف سے. اور میں آپ کو ہمیشہ مشورہ دیتا ہوں کہ ترجمہ قرآن ہر گھر میں لازمی ہونا چاہیے، مگر لیں تو عاشق رسول امام اہل سنت کا لیں کہ یہ ترجمہ سارے تراجم پر فوقیت رکھتا ہے، بہترین ترجمہ ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی 3 پارے کی 3 رکوع میں جو سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اور جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے اے رب عز و جل مجھے دکھا دے تو کیوں کر مردے جلائے گا. قال اولم تؤمن، فرمایا یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ قال بلى ولكن ليطمئن
यकीन क्यों नहीं, मगर ये चाहता हूं कि मेरे दिल को करार आ जाए। तब अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत तय्र फ़सुरहुन्न इलैक ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ فرمایا تو اچھا 4 پرندے لیکر اپنے ساتھ ہلا لے، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر پہاڑ پر رکھ دے، پھر انہیں بلا، وہ تیرے پاس چلے آئیں گے پاؤں سے دوڑتے، اور جان رکھ کہ اللہ جل مجدہ غالب حکمت والا ہے۔ تو یہ واقعہ میں نے قرآن سے آپ کو گویا پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا حال آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کامل ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، تو وہ اس طرح کرتا ہے۔ تو پارہ 3 رکوع 3 سورہ بقرہ، یہ میں نے یہ آیتیں آپ کو سنائی اور اس کا میں نے آپ کو مطلب بتایا۔ اب مزید صوفیانہ اس کی تفسیر، صوفیانہ تفسیر یہ بیان کی جاتی ہے کہ ان 4 پرندوں کو جن کو ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذبح کیا، ان 4 پرندوں میں ایک ایک بری خصلت پائی جاتی ہے۔ مثلا مور میں یہ بری خصلت ہے کہ اس کو اپنے حسن و جمال، اس کے پر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے مور، تو اس کے پر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، تو بڑا حسین پرندہ ہے، اور شاید پرندوں میں سب سے زیادہ حسین یہی ہے۔ تو مور کو اپنے حسن و جمال پر بڑا گھمنڈ ہے، یہ اس میں ایک مذموم صفت ہے کہ مور اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھو نا اس کے پیر بڑے بھدے رکھے، آپ نے سنا بھی ہوگا یہ کہ مور کے پاؤں جو ہیں وہ بہت ہی بھدے اور بالکل یعنی کہ بدصورت ہیں۔ تو جب یہ موج میں آ کر ناچتا ہے کہ میں بڑا حسین ہوں، جیسے ہی اس کے پیر پر نظر پڑتی ہے تو حسن کا نشہ حرن ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے ہیں۔ تو مور اپنے حسن و جمال پر گھمنڈ کرنے والا ہے۔ گدھ بالکل بدنام پرندہ ہے کہ یہ بہت لالچی ہوتا ہے، مردے کھاتا ہے، یہ بہت لالچی ہوتا ہے، حرص و طمع اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے۔ مرغا شہوت میں بڑا بدنام ہے، اور کبوتر اس کو اپنی بلند پروازی پر بڑا ناز ہے۔ تو یہ 4 پرندے جو ہیں ان میں مطلب 4 بد خصلتیں ہیں۔ مور کو اپنے حسن و جمال پر گھمنڈ ہے، مرغے کو شہوت بہت مطلب یعنی کہ اس میں پائی جاتی ہے، تو یہ بھی ایک مطلب آفت ہے۔ کبوتر بلند پروازی پر مغرور ہے، اور گدھ حرص و طمع میں مطلب یعنی کہ بدنام ہے کہ اس میں لالچی بہت ہوتا ہے۔ تو ان 4 پرندوں کو مطلب ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا تو ان کے دل کو قرار آ گیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان بھی اپنی ان 4 بد خصلتوں کو ذبح کر دے، مثلا حسن و جمال پر جو تکبر آتا ہے، تو حسن و جمال اگر کسی میں پایا جاتا ہے تو وہ اپنے حسن و جمال پر رنگ برنگی کپڑوں پر، جیسے آج کل تو کپڑے کیسے پہنے جاتے ہیں، اس کو خوب پریس کر کے سیٹ کرتے ہیں کہ ایک سلوٹ بھی نہیں رہنے دیتے، اور اگر کسی سے ٹکرا گئے تو پھر دیکھتے ہیں کرچ ہماری کوئی کرچ تو نہیں پڑ گئی۔ تو اس طرح مطلب یعنی کہ حسن و جمال ہے، تو حسن و جمال والے گھمنڈ کے مور کو کوئی ذبح کر دے۔ شہوت اگر پائی جاتی ہے کسی میں، بے جا شہوت سمجھے، تو اس پر کنٹرول کر لے، یعنی شہوت کے مرغے کو ذبح کر دے، چھری پھیر دے اس پر۔ کسی میں حرص و طمع ہے، حرص و طمع لالچی ہے، دنیا کی دولت پر فریفتہ ہے، تو دنیا کے لالچ گدھ کی صورت میں دنیا کے لالچ کو گویا وہ ذبح کر دے۔ اور اگر کسی کے پاس مطلب اونچان ہے، عہدہ ہے، کرسی ہے، منصب ہے، تو اس منصب اور کرسی کی خواہش کو جو مطلب چھری پھیر دے۔ تو ان 4 بد خصلتوں پر جو قابو پالے، حرص و طمع پر، بلند پروازی کے تکبر پر، حسن و جمال کے گھمنڈ پر، اور شہوت پر، ان 4 بد خصلتوں پر جو قابو پالے تو اس کو بھی دل کا قرار حاصل ہو جائے گا، اور اس کا دل نور و عرفان سے لبریز ہو جائے گا۔ بڑی پیاری بات اس میں مطلب صوفیوں نے مطلب صوفیاء کرام رحمہم اللہ نے مطلب بیان کی۔ لیکن
اب بدقسمتی سے یہ چاروں صفات ہم مسلمانوں کا گویا مقدر نہ بن گئی، اس طرح پائی جاتی ہے۔ حسن و جمال پر گھمنڈ، جو بھی ذرا مطلب اس میں کوئی سا مطلب ٹپ ٹاپ والا معاملہ ہے تو وہ اگلے کو مطلب یعنی کہ لفٹ ہی نہیں کرا، جو مطلب یعنی کہ اس طرح مطلب حسن و جمال ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے۔ تو ایسوں کو سمجھانے کے لیے بزرگوں کے بڑے پیارے واقعات ملتے ہیں، جیسے کہ ایک شخص مطلب اکڑ کر جا رہا تھا تو اس کے بارے میں سیدنا امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے نقل کیا ہے کہ اس کو ایک بزرگ نے فرمایا کہ تو تیری اکڑنے والی چال بڑا پھولا جا رہا ہے، حالانکہ تیرے پیٹ میں تو گند بھرا ہوا ہے۔ تو جو تکبر کرتا ہے تو وہ سوچے کہ میں ہوں کیا۔ پھر اسی طرح مطلب سمجھایا گیا کہ 2 بار پیشاب گاہ سے نکلا، یہ جو سمجھتے وہ سمجھ گئے، نہیں گندے قطرے کی پیدائش، اور پھر تو پھولتا اور اپنے آپ کو کیا سمجھتا، تو ہے کیا، بیچتا کیا۔ اس طرح مطلب یہ کہ تکبر جو ذبح کر دے تو وہ کامیاب ہے، حسن و جمال کا تکبر۔ بلند پروازی کا تکبر جو ختم کر دے تو وہ کامیاب ہے۔ بلند پروازی وہی کہ کوئی افسر ہی مل گئی، کسی کو عہدہ مل گیا اچھا، تو وہ آپ کو پتا کیا کرتا ہے۔ اور آج کل آپ دیکھتے ہیں نا کھیچم تانی اور لوٹ مار جو لگی ہوئی ہے، کھیچم تانی ہے نا، عہدے اور منصب کے پیچھے بھاگنے اور دوڑنے والوں کا انجام ہمارے سامنے۔ بڑے بڑوں کو عہدے ملے، فرعون کو کتنا بڑا عہدہ ملا، وہ بادشاہ تھا، لیکن کمبخت کو جب عہدہ ملا تو یہ پھول گیا اور خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا۔ 300 سال تک وہ گل چھرے اڑاتا رہا، لیکن آخر کار انجام آپ نے دیکھا کہ دریا نیل میں بڑی ذلت کے ساتھ ڈوب مرا۔ نمرود وہ بھی بادشاہ تھا، اس کو بھی مطلب بھوت بھر گیا عہدے کا، وہ بھی اپنے زوم فاسد میں خدا بن بیٹھا، ایک لنگڑے مچھر نے اس کا ستیاناش کر دیا۔ تو عہدہ وہ اچھا جو اسلام کی محبت کے ساتھ ہو، یہ وضاحت کر دوں۔ عہدہ تو ہمارے نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ہے، صحابہ کرام کے پاس بھی ہے، خلفاء راشدین کے پاس تھا بھی اور ہے بھی، الحمدللہ ہمارے دلوں پر اب بھی ان کا سکہ بیٹھا ہوا ہے۔ غوث پاک کے پاس بھی عہدہ ہے، خواجہ غریب نواز کے پاس بھی عہدہ ہے، داتا صاحب کے پاس بھی عہدہ ہے۔ میں تو اسے کہتا ہی ہوں کہ بڑے سے بڑا سیاسی لیڈر اتنی گیدرنگ نہیں کر سکتا جتنی ہمارے قبلہ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ پردہ کرنے کے باوجود عرس کے موقع پر کر لیتے، لاکھوں کی گیدرنگ ہوتی، بڑا سے بڑا لیڈر نہیں کر سکتا، اور صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں دیکھو، اور روزانہ بھی سینکڑوں ہزاروں لوگ آپ کے آستانے پر حاضری دیتے ہیں۔ تو حکومت تو صحیح بات ہے انہوں کی ہے، یہ اپنی یہ اگر کرسی مل بھی جاتی ہے تو اول تو 5 سال کے لیے مخصوص ہوتی ہے دنیاوی قانون کے اعتبار سے، وہ بھی زندہ بچ گئے تو، اور پھر زندہ بچ بھی گئے تو ایسا ہوتا ہے کہ جب پھرتی ہے تو یہ کرسیاں مطلب پھر روڈوں پہ آ جاتی ہیں 5 سال سے پہلے۔ تو اس لیے مطلب اگر کرسی کا بھوت سوار ہے اور دین کی محبت نہیں، مقصد صرف اپنی ذات، تو عموماً ذات ہوتی ہے، لوگ لاکھوں روپیہ خرچہ کیوں کرتے ہیں، ایک جھٹکے میں عموماً وصول بھی کر لیتے ہیں، عموماً یہ ہوتا ہے، کوئی لائسنس نکلوا لیا، کوئی پلاٹ چھاپ لیا تو وہ سیٹنگ ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ کہ اگر واقعی کوئی دین کے درد کے لیے، اسلام کی مطلب خدمت کے لیے عہدے کی کوشش کرتا ہے تو وہ مطلب یعنی کہ لائق تحسین ہے، اور اگر صرف دنیا بنانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے کوئی ایسا کرتا ہے تو یقیناً وہ کوئی بھی ہو وہ اس کی صفت مذموم ہے، اس کو یہ صفت ذبح کرنی چاہیے، جس طرح مطلب نے کبوتر کو ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کر دیا اور آپ کے دل کو قرار آیا۔ اسی طرح مرغے کی صفت مذمومہ شہوت، اس پر چھری پھیرنا بہت ضروری ہے، ورنہ بڑے بڑوں کو یہ شہوت جو ہے یہ بالکل چاروں خانے چت کر دیتی ہے، بادشاہوں کو غلام کر لیتی ہے۔ اور تاریخ میں ایسے واقعات بھی ہوئے کہ بڑے بڑے بزرگ جو مانے جاتے تھے بعض اوقات، ان کے ساتھ شہوت نے وہ مطلب یعنی کہ گل کھلایا کہ ان مطلب کی ولایتیں بھی چھن گئیں اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ جیسا کہ بد نصیب عابد کہ ایسا ولی جس کی دعائیں رد جاتی نہیں تھی اور بہت ہی مطلب یعنی کہ با کرامت شخص تھا، لیکن وہ شہوت کی وجہ سے وہ ایسا تباہ ہوا کہ اس کا ایمان بھی برباد ہو گیا، یہاں تک کہ وہ بادشاہ کی لڑکی اس کے بعد چھوڑی گئی اور وہ علاج کرتا رہا، پھر شیطان نے اس کے دل کا علاج کر ڈالا برائی ڈال کر، اور پھر وہ نہ ہونے کا کر بیٹھے، اور اس کے بعد خوف کے مارے قتل کیا، پھر شیطان نے وہ زمین کھدوائی اور لاش وہیں سے برآمد ہوئی، اور ولی صاحب پر قوم ٹوٹ پڑی، اور آخر کار ولی صاحب کو دار پر لٹکایا جانے لگا تو نامحترم شیطان پہنچ گئے
کہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں، شرط یہ کہ مجھے سجدہ کرنا پڑے گا. تو وہ جان ہے تو جہان ہے، جس طرح ہم لوگ نعرہ لگاتے ہیں. اب ولایت تو اس کی سلب ہو چکی تھی، اس نے سب کام کر لیا تھا. تو اس نے ناچار شیطان کو سجدہ کیا اور شیطان کھلکھلا کر ہنس پڑا کہ میرا تو کام ہی تباہ کرنا ہے، اور اس کو سولی پر لٹکا دیا گیا. تو یہ شہوت کی وجہ سے ہوا. حالات اتنے خراب ہو گئے کہ اگر کوئی گناہ سے اس دور میں بچا بھی ہوا ہے نا تو شاید اس لیے کہ اس کو گناہ کرنے کا موقع نہیں ملتا، یا اس لیے کہ وہ فتنے سے ڈرتا ہے کہ بے عزتی ہو جائے گی، فلاں ہو جائے گا. اگر بالکل کھلی چھوٹ مل جائے نا تو شاید مطلب یعنی کہ کوئی گناہ سے نہ رکے. معاشرہ ایسا ہو گیا. آج کل جو گلیوں میں ڈانس ہو رہے نا ان میں یہی ہو رہا ہے کہ جیسے گویا کھلی چھوٹ مل گئی ہے. جو کچھ ہوتا ہے وہ الفاظ میں بیان کرنا مناسب نہیں ہے. جو لوگ آ کر بتاتے ہیں کار میں ہے تو کار میں ہی ہل رہے ہیں لوگ، ہم تو روڈوں میں ظاہر نکلتے ہیں، اسکوٹر تو اسکوٹر پر چل رہے ہیں، سائیکل پر چل رہے ہیں، سب رقص کر رہے ہیں. یعنی کہ دور اتنا نازک آ گیا کہ جیسے مطلب کھلی چھوٹ مل گئی ہے. پابندی تھی تو کوئی قانونی پابندی ہوگی، لیکن اب پابندی نہیں ہے. ہم جیت گئے، اب تو ہمیں کون روک سکتا ہے ڈانس کرنے سے. لڑکی اور لڑکے مل کر ڈانس کر رہے ہیں، سنا واللہ علم. ایسی محفلیں اب ہو رہی ہے ڈانس کی. تو آگے چل کر نہ جانے کیا ہونا ہے، اللہ بہتر جانتا. تو مطلب یہ کہ گناہ کا موقع نہیں ملتا، اس لیے شاید قوم گناہوں سے رکی ہوئی ہے. جیسے ہی موقع فراہم کر دیا جائے گا تو قوم مطلب خوب ناچے گی. اللہ تعالیٰ ہمارے حال زار پر رحم فرمائے. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دور بڑا نازک ہے، اپنے آپ کو خدا کے واسطے سنبھالو. تم کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا راستہ یہ نہیں، تمہارا راستہ تو یہ. لندن کوئی جاپان چلا مال کمانے، دیوانہ چلا سوئے بیابان مدینہ. تو ہمارا راستہ لندن اور جاپان، روس اور امریکہ کا نہیں، ہمارا راستہ مدینے کا. یعنی ان کی باتیں ہمیں نہیں سننی، ہمیں صرف انہی باتوں کو ماننا ہے جو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا. اور بھاری اکثریت مسلمانوں کی جو ہے اس وقت میرے پیارے بھائیوں گناہوں میں بالکل یعنی کہ ملوث ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ گناہوں کو دل و جان سے نہ چاہتی. ایسا لگتا ہے، ایسا لگے نہ لگے. کون سا گھر ایسا جہاں مطلب اسلام کے زرین اصول اپنائے گئے ہوں؟ کوئی ایک گھر ایسا لا کر دکھا دو جس کا بچہ نمازی ہو، سنتوں کا پابند ہو، اور ایک ایک خاتون پردہ نشین ہو. کون سا ایسا گھر ہے جہاں مطلب موسیقی کی صدائیں بلند نہیں ہوتی؟ تو پتہ یہ چلا کہ مسلمانوں کی غالب اکثریت گناہوں کو سینے سے لگا چکی ہے، دنیا کی محبت پر فریفتہ ہے. اور شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اس دنیا میں رہیں گے. تو میرے پیارے بھائیوں، ہمیشہ کون رہا؟ موت ایسے عجیب عجیب انداز پر آتی ہے کہ دیکھنے والا مجسم حیرت بن کر دیکھتا رہ جاتا ہے کہ یار موت بھی کس طرح آئی. مثلا ابھی 2-3 دن کی بات ہے، ایک بیچارہ شخص غالباً فٹ پاتھ پر ہی جا رہا تھا، تو ایک ٹریلر گزر رہا تھا روڈ سے. اس کا جو ویل تھا، پہیا، وہ جھٹکے سے نکل گیا. وہ جیسے پہیا نکلا، حالانکہ ایسے ایکسیڈنٹ تو کبھی کبھی برسوں میں ہوتے ہوں گے، پہیا نکل گیا اس کا. اور وہ غریب جو بحفاظت فٹ پاتھ پر چل رہا تھا، پہیے نے آ کر اسی کو لگنا تھا. لگنے پر اقتبا نہیں، وہ پہیا اس زور سے لگا کہ وہ بیچارہ اچھل کر پل کے نیچے آیا. پھر بھی پہیے نے پیچھا نہیں چھوڑا. وہ پہیا گرا بھی تو اس غریب پر ہی گرا، اس کی ہڈیاں پسلیاں سب چکنا چور. وہیں اس نے بیچارے نے دم توڑ دیا. دیکھیں موت آئی تو کیسے تھی. اور یہ 2-4 دن کا واقعہ کوئی آپ کو افسانہ نہیں سنا رہا. تو اس طرح مطلب موت تو دڑا دڑا رہی ہے. وہ فٹ بال کا گیم ہو رہا تھا، ایک صاحب ریفری تھے، وہ نگرانی کر رہے تھے. اب نگرانی کرتے کرتے پتہ نہیں کوئی گول ہو گیا، کوئی گول ہو گیا. کیا ہو گیا کہ ریفری صاحب پر ایک دم دل کا دورہ پڑ گیا. وہ نیچے آئے اور تڑپنے لگے، اور اسی وقت ان کا ہارٹ فیل ہو گیا. اب بتائیے، وہ اچھے خاصے مطلب تندرست توانا، اور ریفری تو بڑا مطلب کہ حاضر دماغ ہوتا ہوگا، بڑا پاورفل ہوتا ہوگا. وہ مطلب کہ اچھا خاصا میچ دیکھ رہا تھا اور فیصلہ اس نے کرنا تھا، اسی نے دم توڑ دیا. اور وہ بھی میدان سے اس کو لاش پھر لے گئے ہوں گے ظاہر. تو یہ مطلب اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں، مختصر سی زندگی ہے، ان چکروں میں مت پڑو. کام وہ کرو جو آخرت میں کام آئے. لوگ کہتے ہیں 4 دن کی زندگی ہے، تو وہ یقیناً ہے، لیکن 4 دن وہ جو گزر چکے، 4 دن کی کوئی گارنٹی مجھے لا کر دے دے کہ میں 4 دن زندہ رہوں گا. صبح کس نے دیکھی ہے؟ یہاں سے گزر کر باہر نکلنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا کسے معلوم. تو میرے پیارے بھائیوں، یقیناً یہاں جتنا دنیا میں ہمیں رہنا ہے
اتنی اس کے لیے کوشش کی جانی چاہیے جتنے سال قبر میں پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں سال رہنا ہے اتنی اس کے لیے تیاری ہونی چاہیے. اور بالکل اصول کی بات کر رہا ہوں کہ چونکہ قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے اس لیے اتنی ہی اس کے لیے بھی تیاری ہونی چاہیے جتنا جا رہے ہیں. ہم لوگ جب حیدرآباد جاتے ہیں یہاں سے ایک دن کے لیے تو اسی کپڑے پہنے چلے جاتے ہیں کہ ایک ہی دن وہاں رہنا ہے تو اتنی تیاری ہے چل پڑے. اور جب لاہور پنجاب کے دورے پر جاتے ہیں پنجاب سرحد وغیرہ تو 2-3 جوڑے کپڑے کے ہوتے ہیں اور 2-4 چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں. اچھا خاصا بنڈل بن جاتا ہے وہ اٹھا کے لے جانا پڑتا ہے کہ بھئی وہاں ہمیں 15 دن تک دورہ کرنا ہے. تو عقلی بات ہے جہاں جتنا رہنا ہے اتنی وہاں کی تیاری. تو دنیا میں جتنا رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری ہونی چاہیے. قبر میں جتنا عرصہ رہنا ہے اتنی قبر کی تیاری ہونی چاہیے. اور جتنا آخرت قیامت کا دن ہے اس کی تیاری اتنی ہی ہونی چاہیے. عقل یہی کہتی ہے, تجربہ بھی یہی کہتا ہے. تو جو لوگ دنیا کی غفلتوں میں پڑ جاتے ہیں, دنیا کے محبت میں گم ہو جاتے ہیں, ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے. آؤ میں کیمیاء سعادت سے آپ کو ایک حدیث پاک سناؤں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اس حال میں صبح کرتا کہ اس کا زیادہ تر جو ذہن ہوتا ہے سوچ دنیا ہی دنیا ہوتی ہے. اور یہی ہوتا ہے. فجر کے لیے کون اٹھتا ہے؟ وہ دادا جان اٹھتے ہیں. اچھا میں یہ مطلب اجتماعی طور پر بات کرتا ہوں, کوئی اس سے مطلب ایسے بیوقوف لوگ بھی پائے جاتے ہیں دنیا میں, جب ایسی بات کرتا ہوں بولتے لیں یہ اکیلا ہی نمازی ہے, کوئی نماز پڑھتا ہی نہیں. اس سے مراد مطلب عموم ہوتا ہے اور اکثریت ہوتی ہے کہ کوئی نہیں پڑھتا نا, اکثریت نہیں پڑھتی. اور حقیقت ہے آپ ثابت کر دیں اکثریت پڑھتی کہاں, 4-5% مسلمان نماز پڑھتے ہوں گے, اکثریت پڑھتی تو مسجدیں کم پڑ جاتی. تو مطلب یہ کہ صبح اٹھتے ہیں تو دکان کھولنے کی بس سوچ ہوتی ہے کہ 8 بجے دکان کھولنی ہے اور 9 بجے دکان کھولنی ہے. یہی ہوتا ہے دنیا کی. تو حدیث شریف میں فرمایا کہ جو شخص صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کو یہی لگن ہوتی ہے کہ بس دنیا, اس کی سب سے بڑی خواہش دنیا ہوتی ہے, تو وہ نیک لوگوں میں سے نہیں اور اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے. مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 اس پر ایسی مصیبتیں ڈال دی جاتی ہیں جن سے وہ فارغ ہی نہیں ہوتا. 4 آفتیں اس پر ایسی ڈال دی جاتی ہیں جس سے وہ فارغ ہی نہیں ہوتا. ایسا غم اس پر ڈال دیا جاتا ہے کہ وہ دور ہی نہیں ہوتا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا کی محبت میں گم ہوتا ہے, اور بھاری اکثریت ہی گم ہے, بھاری اکثریت, غالب اکثریت, شاید کوئی غاروں میں یا پہاڑوں میں ہوگا دنیا سے محبت نہیں کرتا ہوگا. دنیا سے محبت کرنا یہ نہیں کہ حلال روزی آدمی نہ کما اور مسجد کی روٹیاں کھائے, میری مراد یہ بھی نہیں, یا بھیک مانگتا پھرے. مطلب یہ کہ دنیا طلب الحلال واجب علی کل مسلمین, یہ تو میں اتنی بار آپ کو سناتا ہوں کہ یقیناً یاد بھی ہو گئی ہوگی کئی بھائیوں کو. حدیث ہے کہ ہر مسلمان کے لیے واجب ہے حلال روزی کمانا, مگر کیا بقدر ضرورت. اور ماں باپ کی خدمت, بال بچوں کی خدمت, شریعت کے دائرے میں رہ کر جو کام ہوتے ہیں دنیا کے, میری مراد اس سے یہ نہیں, نہ حدیث کی مراد اس سے یہ مطلب ضروری ہے, یہ تو کرنا پڑے گا, یہ مستثنا ہے. بہرحال دنیا کی جو غالب محبت ہے وہ آپ کو سب کو پتا ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے, کہ سوچ ساری بس دنیا دنیا دنیا, روزی میں برکت, روزی میں برکت, روزی میں برکت. ارے بھائی نیکیوں میں برکت کی بھی تو بات کر. پھر آئیں گے جی وہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا, پھر میں پوچھتا ہوں نمازوں میں دل لگتا ہے یا نہیں, نماز میں دل نہیں لگتا. میں پہلے کیوں بات نہیں کی؟ تو دنیا کی محبت غالب ہے جبھی نا, نماز کی بات نہیں کی کہ نماز میں دل نہیں لگتا. تو میں پوچھا جب, اور وہ بھی پڑھنا نہیں ہے, کئی میرے کو ایسے بیچارے ملتے ہیں, اللہ ہدایت کرے, کہ ہماری تو آنکھ بھی کھلتی ہے فجر میں لیکن بس سستی کر کے سو جاتے ہیں. اور اگر پکنک پر جانا ہوتا کہ پھر سو جائیں گے, ارے خوشی کے ہمارے نیندی کب آئے گی. اگر ڈیوٹی آپ کی جیسے وہ لیبرز ہوتے ہیں 4-4, 5-5 بجے جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, وہ کیوں اٹھتے ہیں؟ سب اٹھتے ہیں. اور نماز آنکھ نہیں کھلتی, یہ ہو جاتا ہے, لاکھ بہانے کرتے ہو, اور ڈیوٹی پر برابر جاتے ہو. اگر تمہاری سیٹ ہو یا تمہاری فلائٹ ہو برابر پہنچو گے, اس لیے کہ پیسے تم نے خرچ کیے, لیکن نماز کے لیے پیسے تھوڑی خرچ کیے. تو ناراض نہیں ہونا, اگر غلط بات کہتا ہوں تو آپ کا جوتا میرا سر, اور اگر صحیح کہتا ہوں غلطی آپ کی ہے تو جوتا نہیں, آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا کہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, اس طریقے کی بات جو ہے وہ عرض کر رہا ہوں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں
کہ جس کے دل میں دنیا کی محبت غالب ہے، یعنی صبح اس حال میں کرتا ہے کہ بس اس کی سب سے بڑی سوچ، سب سے بڑی فکر دنیا ہے، تو وہ نیکوں میں سے نہیں ہے، وہ دوزخ میں جائے گا، اور چار مصیبتیں، چار آفتیں اس پر ایسی آ جاتی ہیں جس سے وہ فرصت نہیں پاتا۔ پہلی آفت یہ کہ وہ ایسے غم میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جس کا کوئی مداوا نہیں ہوتا، وہ غم جاتا نہیں۔ اور آج ہے کون جو خوش ہو؟ کسی کا باپ بیمار ہے، کسی کی ماں بیمار ہے، کسی کا بچہ بیمار ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ غم دور نہیں ہوتا۔ پھر دنیا کی محبت کہ قناعت ہوتی نہیں، غم دور ہی نہیں ہوتا، بس حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، وہ لگا ہی رہتا ہے کہ ملتا رہے، ملتا رہے، مال ملتا رہے، کسی طرح آتا رہے بس۔ دوسرا، ایسی مصروفیت کہ جو ختم نہیں ہوتی، ایک آفت یہ ڈال دی جاتی ہے کہ ایسی مصروفیت کہ جو ختم نہیں ہوتی۔ تو مصروفیت زیادہ بیچارے سرمایہ داروں کو ہوتی ہے، سیدھی بات۔ ان کو اجتماع میں دیکھو غریب زیادہ آتے ہیں، عموماً یہ دیکھا گیا، کیونکہ ان کو ٹائم نہیں ملتا نا، دکان بندی ہو جائے حساب کرنا ہوتا، پارٹیوں سے رابطہ قائم کرنا ہوتا ٹیلی فون پر، یعنی کسی طرح بھی ان کو بیچاروں کو، غریبوں کو، وہ غریب ہیں اصل میں، ہے نا، ان غریبوں کو یہاں آنے کا وقت نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ایسی مصروفیت ڈال دیتا ہے کہ مطلب یہ کہ ان کو فرصت نہیں ملتی۔ ہاں، عثمان غنی جیسی کوئی دولت ہو تو بات الگ ہے۔ عثمان غنی کیا دین کے لیے کام نہیں کرتے تھے؟ سرکاری خدمت میں حاضر نہیں ہوتے تھے؟ مالدار بنو تو ایسے بنو کہ ایک بار قحط پڑ گیا، آپ کا مال آ رہا تھا باہر سے، تو بیپاری پہنچ گئے کہ حضرت آپ کا مال آ رہا ہے اور ڈیمانڈ بہت نکلی ہے، تو ہم آپ کو دگنا پیسہ دیتے ہیں، آپ ہمیں دے دیجیے۔ آپ نہیں مانتے تو تگنا، 4 گنا، 10 گنا تک کر دیا۔ 10 گنا ہم آپ کو مطلب ہے کہ دیں گے، آپ یہ مال ہمیں دے دیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا، اور پھر جیسے ہی وہ غلہ آیا تو آپ نے مسلمانوں میں مفت تقسیم کر دیا۔ ہے کوئی مائیکل آل ایسا سرمایہ دار تو مجھے دکھاؤ۔ یہاں تو مطلب یہ نہیں کہ لوگ دبا دبا کے غلہ رکھتے ہیں کہ بازار تیز ہو جائے، قحط پڑ جائے، قوم بھوکی مرتی ہو، کل مرتی ہو تو آج مرے، میری تجوری خالی نہیں ہونی چاہیے۔ آج تو یہ سوچے نا ہماری۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی مصروفیت ڈال دی جاتی ہے محب دنیا پر کہ اس کو فرصت ملتی نہیں، اور بیچارہ اس حال میں مرتا ہے کہ سیٹھ جی کو فکر دی، 1 کے 10 کیجئے، موت آ پہنچی کہ حضرت جان واپس کیجئے، فرصت نہیں ملتی۔ نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، دیانت دار لوگ، حلال روزی کمانے والے لوگ اس سے مستثنا ہے۔ میں اکثریت کی بات کر رہا ہوں، پہلے وضاحت کر دی، پھر کسی کی گھوم نہ جائے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ تو مستثنا ہے، بات ہوتی ہے تو ایک عموم ہوتا ہے، مطلب عام لوگوں سے۔ مزید تیسری آفت، ایسی مفلسی اس پر ڈال دی جاتی ہے کہ وہ کبھی تونگر یعنی مالدار ہوتا ہی نہیں۔ آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے سامنے کے بہت بڑا سیٹ ہے اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ مطلب یہ کہ یہ اس کو تونگری ملتی نہیں جو دنیا کی محبت کرتا ہوتا ہے۔ اس کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ تونگری یہ نہیں کہ کسی کے پاس مال دولت ہو، یہ تونگری نہیں، اصل مالداری یہ نہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تونگری کا تعلق تو دل سے ہے کہ جس کا دل غنی ہے وہی مالدار ہے۔ مال سے کوئی مالدار نہیں بنتا، ورنہ قارون سب سے بڑا مالدار تھا۔ حشر کیا ہوا اس کا؟ بزرگی باقلت نہ بسال، بزرگی عقل اور علم سے ہوتی ہے نہ کہ عمر سے ہوتی ہے۔ دیکھیں بیچارے بزرگ ہو جاتے ہیں، عمر بڑی ہو جاتی ہے، نماز تک نہیں آتی۔ بہت سے بزرگ آپ نے دیکھے ہوں گے، وضو بھی بیچاروں کو نہیں کرنا تھا، وہ بزرگ ہی نہیں، وہ عمر کے لحاظ سے ہم خوشامدانہ طور پر ان کو بزرگ کہتے ہیں، ورنہ یہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ حقیقت میں بزرگ چاہے جوان ہو۔ حضور سیدنا غوث اعظم، پیران پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، قدس سرہ ربانی، جب تشریف لائے تو آپ کو پتا ہے کہ رمضان شریف میں آپ نے دودھ ہی نہیں پیا۔ دودھ نہیں پیا، اس سے لوگوں کو کنفرم ہو گیا کہ چاند ہو گیا۔ چاند میں بھی ذرا کچھ وہ اختلافات ہوئے تھے۔ تو اب یہ اتنا سا مدینے کا منا، بغدادی منا، جو آتے ہی مطلب ماں کا دودھ نہیں پیتا، دن میں روزہ رکھتا ہے، تو کیا کوئی بڈھا دنیا دار ان کی بزرگی کا مقابلہ کر سکتا؟ تو آجا میرے سامنے، نہیں کر سکتا۔ تو پتا چلا کہ بزرگی بڑھاپے کو نہیں کہتے، ہے نا، بزرگی علم ہو، عمل ہو، نیکی پرہیزگاری ہو۔ بارہ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایسی مصیبت اور آفت آ جاتی ہے دنیا دار پر کہ وہ کبھی مالدار ہوتا ہی نہیں، تمنگر ہوتا ہی نہیں، وہ مفلس ہی مفلس رہتا ہے۔
ظاہر ہے کہ جو مالدار ہوتا ہے اس کو مال کی زیادہ ہوس ہوتی ہے، حل میں مزید اور ملے اور بھی ملے، بانٹ کے بھی وہ تھوکڑے کے تھوکڑے رکھتا ہے، جو گجراتی میں تھوکڑے کہتے ہیں، مطلب وہ تھپے کے تھپے رکھتا ہے، بہت بانٹ رکھتا ہے۔ پھر وہ کاروبار تو پھر امریکہ بھی جائے گا، وہ جاپان بھی جائے گا، لندن بھی جائے گا، ادھر بھاگ ادھر بھاگ، پاکستان میں جی نہیں بھرتا، پیٹ نہیں بھرتا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ پوری دنیا میں کاروبار پھیلا دیتا ہے وہ، اور دین کے لیے اس کو وقت ملتا نہیں، مصروفیت اتنی ہے۔ تو یہ ہی تو غربت کی علامت ہے کہ اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ کوئی جس کا پیٹ بھر جائے، کھانا کھا کے مطمئن ہو کر مطلب ٹھاٹ سے کھاٹ پر سو جائے، وہی سب سے بڑا مالدار۔ وہ بیچارہ کیا مالدار ہے جنہیں دن آرام ملتا ہے، نہ غریب کو رات آرام ملتا ہے، رات میں سوتا ہے تو وہ گھنٹی بجتی ہے تو پھر وہ اٹھاتا ہے ریسیور تو وہ سوری رونگ نمبر، نیند کا ستیاناش ہو جاتا۔ تو اس طرح مطلب میرے بھائیوں، مالدار وہ ہے جس کا دل مالدار ہے، وہ مالدار نہیں جس کے پاس مال و دولت ہے مگر اس کی محبت میں جو مبتلا ہے وہ کبھی بھی مالدار نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث پاک کو آپ غور سے سنیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا، ایک درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا۔ صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا علیہم الرضوان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے کہ ایک درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس کثیر مال تھا اس نے اس کثیر مال میں سے 1,00,000 درہم خیرات کیے، اور جس کے پاس 2 ہی درہم تھے اس میں سے اس نے 1 درہم یعنی اپنا آدھا مال خرچ کر دیا۔ تو چونکہ اس کا آدھا ہے اور اس کثیر مال والے کا بہت سرمایہ دار جو تھا اس کے 1,00,000 درہم، تو اس کو کیا فیل ہوگا، اتنے مال میں سے 1,00,000 جدا ہو گئے، اس کا تو آدھا چلا گیا، تو اس لیے یہ 1 درہم 1,00,000 درہم سے بڑھ گیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ بارگاہ خداوندی میں گنتی نہیں دیکھی جاتی۔ کہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، 1 درہم جو وہ 1,00,000 درہم سے اس لیے بڑھ گیا کہ وہ 1 درہم آدھا مال تھا۔ جیسے فاروق اعظم کا مشہور واقعہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھا مال لے آئے سرکار کے قدموں میں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا مال اٹھا کر لے آئے۔ فاروق اعظم کو جب سرکار نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے عمر، اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا حضور آدھا لائے ہوں، آدھا رکھا ہے۔ صدیق اکبر سے جب فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ میں سارا ہی اٹھا لایا ہوں۔ پروانے کو چراغ، کسی نے کہا نا پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ گھر میں کیا چھوڑا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب یہاں آدھا ہے، یہاں پورا مال ہے، برتری پورے مال والے کو ملی، آدھے مال والے کو نہیں ملی۔ حالانکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ جہاں تک میری معلومات ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آدھا مال جو تھا نا، آدھا مال وہ صدیق اکبر کے پورے مال سے 20 گنا زیادہ تھا، لیکن 20 گنا نہیں بڑھ سکا تھا کہ وہ تھا آدھا اور یہ پورا تھا۔ تو اللہ کے یہاں گنتی نہیں ہوتی۔ فاروق اعظم کی شان اپنی جگہ پر، نعوذ باللہ یہ کوئی توہین نہیں ہو رہی، وہ تو ان بزرگوں میں تو وہ ہم جو مسابقت کمپٹیشن حریفائی بولتے ہیں، تو یہ کمپٹیشن کرتے تھے یہ نیکیوں میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کا، تو یہ دونوں ہی مطلب مقدس ہیں، لیکن صدیق اکبر کا مقام بہرحال پہلے ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بعد ان کا درجہ ہے، دونوں پر رضی اللہ عنہما، دونوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ بہرحال میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آپ سمجھ گئے نا کہ تونگری دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی، اور جو مال کی محبت میں مطلب گرفتار ہے تو وہ کبھی مالدار نہیں ہوتا، ہر وقت وہ مال کے چکر میں بیچارہ پھنسا ہی رہتا ہے اور کولو کے بیل کی طرف پھرتا رہتا ہے۔ کولو کا بیل پھرتا رہتا ہے، اس کی منزل آتی نہیں، پھرتا ہی رہتا ہے ہر وقت، وہ منزل پر پہنچتا ہی نہیں بیچارہ۔ تو اسی طرح یہ بھی دنیا کی محبت والا منزل پر نہیں پہنچ سکتا اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور قرآن کی آیتیں میں آپ کو پڑھ کے سناتا رہتا ہوں، جیسے قرآن میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کثرت مال کی طلب نے تمہیں غافل رکھا یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، تو وہ بیچارہ مفلس ہی مفلس رہتا ہے۔ اور چوتھا، ایسی امیدیں اس کے گلے پڑ جاتی ہیں، مطلب دنیا تو امید پر قائم ہے، یہ تو ہر ایک کو یاد ہوگا، 4 کلمے یاد ہوں نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ سب کو یاد ہوگا، رٹا ہوا ہوگا، اور گھر میں 20 بار سنتے ہوں گے جی بس، وہ جب یہ سمجھاتے ہوں گے نا کہ بس موت آ جائے گی، یہ دنیا تو امید پر قائم ہے، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، پھر وہ بندہ لگ پڑتا ہے کیا، تو یہ سب کو یاد ہے دنیا امید پر قائم ہے۔ تو یہ ایسی امید ڈال دی جاتی ہے اس دنیا دار پر
کہ وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. ایک پروجیکٹ ابھی تو ادھورا ہے، دوسرا پروجیکٹ اس کا شروع ہو جاتا ہے. ایک دکان سنبھالے نہیں سنبھلتی، کھٹ سے دوسری دکان سنبھال لی جاتی ہے، اس پر نوکر رکھ دیا جاتا ہے، اور پھر کوئی کیا کما کر دے گا سمیٹ کے بھاگ جاتا، پھر اخبار میں آ جاتا ہے. امید پوری نہیں ہوتی کہ موت آ کر مطلب یعنی کہ قصہ تمام کر جاتی ہے. تو اللہ کرے کہ دنیا کی بیجا محبت ہمارے دلوں سے نکل جائے، اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دل میں راسخ ہو جائے. اگر دنیا کی محبت دل میں رہی اور صرف آپ نوٹیں ہی گنتے رہے تو میں قرآن کی ایک سورت آپ کو سنا دوں. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی 30ویں پارے میں پارہ عمہ میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ کنز الایمان شریف سے. اللہ عز و جل کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے. چغل خور اور غیبت کرنے والے کے لیے وعید ہے. ویل خرابی، ہلاکت. پھر جو اس کے بعد غیبت اور چغلی کرنے والے کی مذمت کے بعد آگے ارشاد فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا. اے دنیا کی محبت میں گرفتار رہنے والوں، اے دنیا کی خاطر ضمیر بیچ ڈالنے والوں، اے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے والوں، تمہارے لیے لمحہ فکریہ قرآن کی روشنی میں گھر کی بات نہیں. قرآن کہہ رہا ہے الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا. کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ اے ہر وقت بینک بیلنس بڑھانے کی فکر میں بدمست رہنے والوں، قرآن جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تو نے کیا جانا کیا روندنے والی؟ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، اللہ جل جلالہ کی آگ کے بھڑک رہی ہے، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی. اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُؤْصَدَةٌ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی. فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ، لمبے لمبے ستونوں میں. قرآن کی ان آیات سے عبرت پکڑے، درس عبرت حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی تنبیہ کر رہا ہے چغل خوروں اور غیبت کرنے والوں کو، اور جوڑ جوڑ کر اور گن گن کر نوٹیں رکھنے والوں کو، اور جو اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہیں جیسے انہیں مرنا ہی نہیں. جوان بھی لگا ہوا ہے تو بوڑھا بھی لگا ہوا ہے، 80 90 سال کا بندہ ہے وہ بھی لگا ہوا ہے. یعنی مطلب آخرت کو فراموش کیے ہوئے ٹی وی پر بیٹھا ہوا ہے، ڈرامے دیکھ رہا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے، گالیاں بک رہا ہے، جو مرضی ماتا کرتا ہے. ہر وقت بس ایک ہی دھن، مال کہیں سے آتا ہے. تو دیکھیے قرآن متنبع کر رہا ہے، نوٹس دے رہا ہے، نوٹس کہ ابھی سنبھل جاؤ، خبردار. پھر مت کہنا کسی نے ہمیں قرآن نہیں سنایا تھا کہ جس نے گن گن کر اور جوڑ جوڑ کر مال رکھا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال مجھے ہمیشہ دنیا میں رکھے گا؟ پھر فرمانا کہ ضرور روندنے والی میں پھینکا جائے گا. تم نے کیا جانا روندنے والی کیا؟ اللہ جل مجدہ کی آگ بھڑک رہی ہے.
اور لمبے لمبے ستونوں میں باندھ دیا جائے گا۔ قرآن سچا، اس کا پیارا حبیب سچا، اور ان احکامات کے تحت جو بھی بات ہو وہ سچی۔ جو ان احکامات سے ٹکرائے اس سے مسلمان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم مطلب اپنی زندگی کو اسلام کے زرین اصولوں پر استوار کریں اور سنتوں کے آئینہ دار بن جائیں۔ تیرے سنت بھاگتا ہے اے میرے عطار تو، تیرے سنت بھاگتا ہے اے میرے عطار تو، تیرے سنت بھاگتا ہے اے میرے عطار تو، ساری دنیا کے کناروں سے صدا چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو، اہل سنت کے صاحب شہسار تو، تیرے سنت بانٹتا ہے میرے عطار تو۔ Madani channel, we love Madani channel, we love Madani channel.